بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپریٹنگ سسٹم اینڈ کمپیوٹر نیٹورکس کی سیریز کا یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے 2 لیکچرز میں ہم نے کچھ بیسک باتیں ڈسکس کی تھیں، اور نیٹورکس میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی سارا جو پورشن ہے وہ بیسکس باتوں کے بارے میں ہی ہے، انٹل انلیس ہم او ایس آئی ماڈل پہ پہنچ جائیں گے۔ ابھی تک ہم بیسک باتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں آپریٹنگ سسٹم کے کورس میں۔ آپریٹنگ سسٹم اینڈ نیٹورکس کے کورس میں ہم وہ پورشن فالو کر رہے ہیں جو 3rd ایئر اور 4th ایئر میں کامن ہے، تاکہ ان کیس آپ کے اگر پیپرز بھی ہوتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو یہ باتیں کام آ سکیں۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارا آج کا ایجنڈا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسی طرح سے ریکیپ کریں گے تاکہ ہم اپنے پچھلے لیسن سے لنک ہو سکیں۔ اس کے بعد آج ہم ڈیسائیڈ کریں گے، آج ہم پڑھیں گے نیٹورک ٹرانسمیشن موڈز کو۔ نیٹورک ٹرانسمیشن موڈ سمپل سا ٹاپک ہے، اس میں 3 طرح کے موڈز ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں جب ہم نے نیٹورک کے بارے میں ڈسکشن کی تھی، تو آج ہم باتیں کریں گے کہ جب نیٹورک کریٹ ہو جائے گا تو اس وقت اس کی ٹرانسمیشن کس طرح سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ جو نیٹورک ہے وہ 2 وجوہات کی بنیاد پر ہم کریٹ کرتے ہیں، ریسورسز کو شیئر کرنے کے لیے یا ہم ڈیٹا یا انفارمیشن کو شیئر کرنے کے لیے کریٹ کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ جب ہم ڈیٹا یا انفارمیشن شیئر کریں گے تو کس طریقے سے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک پہنچائی جا سکتی ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کمپیوٹرز کہاں پر موجود ہیں۔ اس میں ہمارے پاس 3 طریقہ کار موجود ہیں، جسے سمپلیکس موڈ کہتے ہیں، ہاف ڈوپلیکس موڈ کہتے ہیں اور فل ڈوپلیکس موڈ کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں ڈیفینیشن بیان کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے ایڈوانٹیجز دیکھیں گے، اور سب سے مین بات ہے کہ ہم اس کی پریکٹیکل ریئل لائف اور کمپیوٹر کی فیلڈ سے اس کی ایگزامپلس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد لیکچر کے آخر میں ہم تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے نیٹورک ٹوپولوجی کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا وہ اپ کمنگ لیکچر ہے تو ہم اس سے لنک ہونا چاہتے ہیں۔ تو نیٹورک ٹوپولوجی کی بات کی جائے گی، نیٹورک ٹوپولوجی کو ڈیفائن کریں گے کہ نیٹورک ٹوپولوجی ہوتی کیا ہے، اور یہ بات کریں گے کہ نیٹورک ٹوپولوجی ہمیں پتہ ہے کہ ڈفرنٹ ٹائپ کے ہمارے پاس ٹوپولوجیز موجود ہیں، ٹائپس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ نیٹورک ٹوپولوجی میں اس کا ڈیسیجن کیوں ضروری ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے کویسچنز ہیں جو ہماری اس چوائس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ریکیپ، جس میں ہم نے لاسٹ ٹائم نیٹورک کی بیسکس باتیں کی تھی۔ ہم نے نیٹورک کو ڈیفائن کیا تھا، پہلے ہم نے ریئل لائف سے نیٹورک کو ڈیفائن کیا، پھر کمپیوٹر کی بات کی تھی۔ اسی طرح ہم نے بات کی تھی کہ جو نیٹورک بنے گا وہ اس میں کمپوننٹس کون سے ہوں گے، ہمارے پاس میسج سینڈر، ریسیور، میڈیم اور موڈم ایٹسیکٹرا۔ اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ جو نیٹورکس ہیں اس کی ریئل لائف میں ہمارے پاس ایگزامپلس کون سی ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کے ایڈوانٹیجز اور فائدے ہمیں کون سے ہو رہے ہیں، تاکہ ہمیں اس ٹاپک کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ اب ہم آج کے ٹاپک کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹرانسمیشن موڈ سے۔ ٹرانسمیشن موڈز کی بات کریں تو جیسے ہم نے کہا، ٹرانسمیشن موڈ کو ڈیفائن جو کیا جاتا ہے کہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک یا کنیکٹڈ کوئی بھی ڈیوائس، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم ڈیفائن کیا تھا، ہر دفعہ نیٹورک میں ڈیوائسز یا کمپیوٹرز کنیکٹڈ نہیں ہوں گے۔ آج کل کا جو دور ہے جس میں ڈفرینٹ ڈیوائس کی ٹائپس مختلف ہو سکتی ہیں، وہ لیپ ٹاپ بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ موبائل بھی ہو سکتا ہے، ایون کہ وہ آپ کا اے سی بھی ہو سکتا ہے، ایون کہ آپ کی فریج بھی ہو سکتی ہے ماڈرن دور میں جہاں سینسرز کا دور ہے، یا یہ آپ کے آئی پی کیمراز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو ڈیوائس نیٹورک سے کنیکٹ ہو سکتی ہے، یا جس ڈیوائس میں نیٹورک کا کمپوننٹ، نیٹورک کا ہارڈ ویئر لگا ہوا ہے، کمیونیکیٹ کر سکتی ہے، ہم اسی ساری ڈیوائسز کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم ان ڈیوائسز کو کامنلی ایک نام دے دیتے ہیں، جیسے نوڈ کہا جاتا ہے۔ نوڈ سے مراد کوئی بھی کسی قسم کی بھی ڈیوائس ہو سکتی ہے جس میں کمیونیکیشن کی اہلیت موجود ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک نوڈ دوسرے نوڈ سے کیسے کمیونیکیٹ کرے گی، 3 طریقہ کار رائج ہیں۔ سب سے پہلا جو طریقہ کار رائج ہے وہ سمپلیکس موڈ کہلاتا ہے، جس میں ایک نوڈ سے ڈیٹا دوسری نوڈ تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن صرف ایک ڈائریکشن میں۔ ہاف ڈوپلیکس موڈ میں ہم کہیں گے کہ 2 ڈیوائسیں، 2 نوڈز اس طرح کمیونیکیٹ کریں کہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹا سینڈ بھی کر سکیں اور دونوں ایک دوسرے سے ڈیٹا ریسیو بھی کر سکیں، لیکن 1 ایٹ اے ٹائم۔ فل ڈوپلیکس موڈ میں ہم پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 2 نوڈز جو ہیں وہ کمیونیکیشن تو کر سکتی ہیں، ایک ڈیوائس دوسری ڈیوائس کو، دوسری پہلی ڈیوائس کو ڈیٹا سینڈ بھی کر سکتی ہے اور ریسیو بھی، لیکن یہاں پر فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں سملٹینیسلی کام ہو رہا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں سمپلیکس موڈ آف ٹرانسمیشن۔ جو ہمارے پاس سمپلیکس موڈ آف ٹرانسمیشن ہے، ڈائیگرام سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی ایک ڈیوائس ہو، کوئی بھی ایک نوڈ ہو، وہاں سے ڈیٹا ہمارے پاس دوسری ڈیوائس تک جو پہنچایا جائے گا وہ صرف ایک ڈائریکشن میں ہوگا، یعنی کہ صرف ایک سینڈر کے پاس یہ اہلیت موجود ہے کہ وہ ڈیٹا کو سینڈ کر سکے، ریسیور کے پاس یہ اہلیت موجود نہیں ہے کہ وہ جواب دے سکے۔ جی اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سینڈر ہے وہ ایکٹیو نوڈ ہے، جو ریسیور ہے وہ پیسیو نوڈ ہے۔
اس پہ کام کرنے کی اہلیت نہیں ہے اس وقت, یہ صرف سن سکتا ہے, بول نہیں سکتا, یعنی کہ جو سینڈر ہے وہ بولے گا. یہاں پر جو ڈاٹا سینڈ کیا جاتا ہے وہ ون وے ڈائریکشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل, کامن ایگزامپل ہے کہ جس طرح ٹیلی ویژن یا ریڈیو اسٹیشنز ہیں, وہ اپنی جو نشریات ہیں وہ سیٹلائٹس کے ذریعے ہوا کے لہروں پہ وہ بکھیر دیتے ہیں, سینڈ کر دیتے ہیں, ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں. اب وہ ٹارگٹ نہیں کرتے. یہاں پر مین جو ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے, جو ہمارے پاس ڈفرینس ہے, جو مین ڈفرینس ہے ڈیٹا ٹرانسمیشن میں, کہ جو ون وے کمیونیکیشن ہے سمپلیکس موڈ میں ٹارگٹ کر کے ڈیٹا سینڈ نہیں کیا جاتا کہ یہ جو ڈیٹا ہے فلاں بندے تک پہنچے گا, بلکہ یہاں پر جو ڈیٹا ہے وہ سینڈ کر دیا جاتا ہے, اور جس کے پاس بھی اس کو ریسیو کرنے کی اہلیت ہوگی وہ اس کو ریسیو کر سکے گا. فار ایگزامپل جیسے ہم کہہ رہے ہیں ٹیلی ویژن یا ریڈیو اسٹیشنز ہیں, اب وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاؤس نمبر فلاں میں یہ ڈیٹا چلا جائے, ہاؤس نمبر فلاں میں یہ ڈیٹا چلا جائے, فلاں سٹی فلاں شہر میں یہ ڈیٹا جائے, فلاں جگہ پہ یہ ڈیٹا نہ جائے. ایسا وہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. جو سمپلیکس کمیونیکیشن ہے اس میں جو سینڈر ہوگا وہ جو ڈیٹا سینڈ کرتا ہے وہ ون ڈائریکشن میں سینڈ کرے گا, اور ریگارڈلیس آف دا ریسیور کی شناخت کے بغیر یہاں پر ڈیٹا سینڈ کیا جائے گا, کہ ریسیور یہاں پر جو ڈیٹا جس کے پاس بھی وہ اہلیت موجود ہوگی ڈیٹا ریسیو کرنے کی وہ اس کو ریسیو کر سکے گا. جیسا کہ کسی کے پاس ٹیلی ویژن موجود ہوگا تو وہ ٹیلی ویژن اسٹیشن کی طرف سے سینڈ کیا گیا ڈیٹا ریسیو کر سکے گا, اس کے پاس اہلیت ہے وہ ریسیو کر سکے, ریگارڈلیس کوئی بھی بندہ ہے کوئی بھی جگہ ہے جہاں پر سگنلز وہ پہنچ رہے ہیں. دوسرا ہے ریڈیو جس کے پاس ریڈیو ہوگا, موبائل میں ہو یا الگ سے ڈیوائس ہو, تو جس کے پاس وہ ریڈیو ہوگا, ریڈیو ٹرانسمیشن ریسیو کرنے کی ڈیوائس ہوگی, وہی اس کو ریسیو کر سکے گا سمپلی. دوسرا بات یہ ہے کہ ہم کامن لائف سے ایگزامپل ہیں تو اذان کی جو آواز ہے, مسجد سے جو آواز لگائی جاتی ہے, جو اذان دی جاتی ہے, وہ ریگارڈلیس آف دا ریسیور سینڈ کر دیجیے. کس کو پہنچانی ہے, کسی کو بھی پہنچائی جا سکتی ہے, چاہے مسلمانوں کا گھر ہو, کرسچنس کا ہو, ہندوؤں کا ہو, جس کا بھی گھر ہوگا, اگر اس رینج میں وہ آتے ہیں سب تک وہ آواز پہنچے گی, سارے اس کو سن سکتے ہیں. جس کے پاس سننے کی اہلیت ہوگی وہ اس اذان کو سن سکتا ہے. اب اگر کوئی کسی کے کانوں میں پرابلم ہو, وہ سن نہ سکتا ہو, تو اس کے پاس اہلیت نہیں ہوگی, تو اس کو تک وہ ڈیٹا نہیں پہنچے گا. اسی طرح سے تیسری اگزامپل ہم کامن لائف سے لے لیں, اخبارات میں دیے گئے اشتہارات. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں تک بات پہنچانے کا. ہم ٹرانسمیشن کی بات کر رہے ہیں, ٹرانسمیشن کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی بھی پیغام کو, کسی بھی ڈیٹا یا انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا. اب ایک جگہ سے مراد یہ کوئی فزیکل پلیس نہیں ہے, بلکہ ایک پلیس سے, ایک بندے سے دوسرے بندے تک وہ بات پہنچانا ہوتا ہے. یہی کام اخبارات میں بھی ہو رہا ہوتا ہے, اخبارات کے اشتہارات کی صورت میں بھی, چاہے وہ جاب کی ایڈورٹائزمنٹ ہو, کسی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ ہو, کوئی نہ کوئی پیغام پہنچایا جا رہا ہوتا ہے. تو ہم اس کمیونیکیشن میں ریسیورز ہوتے ہیں. اخبارات جو پرنٹ کی جاتی ہیں وہ سینڈرز ہوتے ہیں, وہ ایک پرنٹڈ فارم میں لکھ کر گرافکس کی صورت میں وہ پیغام پہنچاتا ہے. جس کے پاس وہ اہلیت ہے کہ وہ اخبار دیکھ سکے, اخبار تک پہنچ سکے, اس اخبار تک جو بھی پہنچے گا دیکھ سکے گا, اس تک وہ پیغام ڈیلیور ہو جائے گا. تو یہ ساری اسی طرح سے کامن لائف سے اور بہت سارے ایگزامپلس ہیں. میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ بھی ریئل لائف سے بہت ساری ایگزامپلس کو اپنے ارد گرد نوٹس کریں, اور اس کو جو واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے اس میں شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ, تاکہ سب کی آسانی ہو سکے, سب کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. تو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں کہ سمپلیکس موڈ آف ٹرانسمیشن وہ ہے جس میں ڈیٹا ایک نوڈ سے دوسری نوڈ تک پہنچایا جا سکتا ہے. صرف ون وے ڈائریکشن ہوگی, صرف ون وے ڈائریکشن ہوگی, اور دوسری طرف سے ڈائریکشن, دوسری طرف سے کمیونیکیشن نہیں پاسبل ہوگی. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام کا تمام چینل جس کے ذریعے میڈیم, جس کی ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی, چاہے وائرڈ میڈیم ہے یا وائرلیس میڈیم ہے, جو بھی میڈیم استعمال ہو رہا ہے مکمل طور پر فل کیپیسٹی اس کی استعمال ہوگی ڈیٹا کو سینڈ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ہمارے پاس 1 MB کا لنک تھا, 1 MB کا کمیونیکیشن لنک ہے, تو ہم سارے کا سارا 1 MB کا جو کمیونیکیشن لنک ہے وہ استعمال کر سکیں ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے, کیونکہ ون وے ڈائریکشن ہے, ون وے ٹریفک ہے. اب سارے کے سارا 1 MB استعمال ہوگا تو ہمارے پاس جتنا بھی زیادہ ڈیٹا ہوگا وہ تھوڑا جلدی پہنچ جائے گا, کیونکہ ہمیں آگے سے دوسری ڈائریکشن سے آنے والے ڈیٹا کی پرواہ نہیں ہے. ہم ساری ٹریفک, ساری سڑک, ساری جو بینڈ وڈتھ ہے, جو ہمارے پاس چینل ہے 1 MB کا, سارے کا سارا استعمال کر سکتے ہیں, ڈیٹا جلدی پہنچ جائے گا. اسی طرح سے ہمارے پاس دوسری موڈ ہے ہاف ڈوپلیکس موڈ. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو سینڈر ڈیوائس ہے وہ ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کرے گی, اسی طرح سے دوسری جو ڈیوائس ہے ریسیور وہ بھی ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کر سکتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں سینڈر کون ہے اور ریسیور کون ہے. جب بھی کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہوگی اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوگا, ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم یہ ڈیسائیڈ ہوگا. لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں کسی پوائنٹ T1 پہ
یہ لیفٹ سائڈ والی جو نوڈ ہے یہ ڈیٹا سینڈ کر رہی تھی رائٹ سائڈ والی نوڈ کو, تو اس کیس میں لیفٹ سائڈ والی نوڈ سینڈر ہوگی, رائٹ سائڈ والی نوڈ ریسیور ہوگی. ٹائم T2 کسی بھی دوسرے لمحے کسی بھی دوسرے وقت اگر ہمارے پاس یہ رائٹ سائڈ والی نوڈ کو ڈیٹا سینڈ کر رہی ہے تو اس وقت یہ سینڈر بن جائے گی اور دوسری نوڈ جو ہے وہ ریسیور. تو ان دونوں کا جو رول ہے وہ انٹرچینجنگ ہے, ان کے رولز بدلتے رہتے ہیں. کوئی فکسڈ سمپلیکس موڈ میں فکس تھا کہ ہمارے پاس ایک سینڈر تھا اور باقی ریسیورز تھے, یہاں پر فکس نہیں ہے, دونوں رولز دونوں نوڈز ادا کر سکیں گی, یا جتنی بھی ڈیوائسز کسی نیٹ ورک میں کنیکٹڈ ہیں وہ ساری وہی کام کر سکیں گی. اب ڈائریکشن آف ڈیٹا ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہ ایک طرف سے دوسری طرف جا سکتے ہیں, دوسری طرف سے پہلی طرف بھی آ سکتا ہے, لیکن یہاں پر احتیاط یہ ہے کہ ون ایٹ اے ٹائم. جب ڈیوائس رائٹ کو ڈیٹا سینڈ کر رہی ہے تو رائٹ ڈیوائس اس وقت صرف ڈیٹا ریسیو ہی کرے گی, وہ سینڈ نہیں کر سکتی. جب رائٹ ڈیوائس ڈیٹا سینڈ کر رہی ہوگی تو لیفٹ ڈیوائس صرف ریسیو ہی کر سکتی ہے, وہ اس کو سینڈ نہیں کر سکے گی. ون ایٹ اے ٹائم کی کنڈیشن یہاں پر موجود ہے. ایگزامپل اگر ہم ریئل لائف سے لیں تو ہمارے پاس ایگزامپل جو ہیں ریئل لائف سے وہ واکی ٹاکیز ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, ریئل لائف میں نہیں بھی دیکھے تو موویز میں, فلموں میں, ڈراموں میں دیکھے ہی ہوں گے, یا ایون کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرکٹ میچز ہوتے ہیں اس کے ان میں امپائرز کے پاس بھی وہ موجود ہوتے ہیں, تو کچھ کمیونیکیشن کسی حد تک ہم نے دیکھی ہوئی ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک بندہ بول سکتا ہے, دوسری طرف جب ایک بندہ ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے, بول رہا ہے, بات پہنچا رہا ہے, تو دوسری طرف سے آواز نہیں آ سکتی, اور جب وہ خاموش ہو جائے گا تب دوسرا بندہ اپنی بات کر سکے گا. سملرلی جو موبائلز ہیں, کچھ عرصہ پہلے جب نئے نئے موبائلز آئے تھے تو ایک موبائل سے ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے دوسرے موبائل میں انفراریڈ ڈیوائسز ہوتی تھیں. آج کل جیسے بلوٹوتھ ہے اس طرح اس وقت انفراریڈ ڈیوائسز ہوتی تھی. انفراریڈ ڈیوائسز میں ہوتا یہ تھا کہ ہم دو موبائلز کو پیئر کرتے تھے جیسے آج کل ہم لوگ کرتے ہیں بلوٹوتھ ڈیوائسز سے. اس وقت بھی ایسی انفراریڈ ڈیوائسز میں دو موبائلز کو, لیکن ان کو بہت ہی قریب رکھنا پڑتا تھا. انفراریڈ کمیونیکیشن میں موبائل ڈیوائسز کو بہت قریب رکھنا پڑتا تھا. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب ایک موبائل ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے تو دوسرا اس کو ریسیو ہی کرے گا. اس سارے پروسیس میں دوسرا جو موبائل ہے وہ پیسیو ہو جائے گا. جب ڈیٹا ریسیو سینڈ ہو چکے گا تب جو دوسرا موبائل ہے وہ پھر پہلے موبائل کو کچھ چیزیں سینڈ کر سکے گا. وہ ایگزامپل تھی ہمارے پاس ہاف ڈوپلیکس موڈ کی. یا اگر ہم ریئل لائف سے ایگزامپل لینا چاہیں تو کلاس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بیچ میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے, جب ٹیچر بات کر رہا ہوگا, بات سمجھا رہا ہوگا, اسٹوڈنٹ سن رہے ہوں گے, اسٹوڈنٹ کو کوئی کویشچنز ہوگا تو وہ پھر ٹیچر سے بات کریں گے, تب ٹیچر ان کی بات سمجھ رہا ہوگا. اگر دونوں ایک وقت میں بولیں گے تو کسی کو کسی کی بات سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ بھی کامن ایگزامپل ہو سکتی ہے ریئل لائف سے ہاف ڈوپلیکس. اور بہت سارے ایگزامپل ریئل لائف سے آپ اپنے ارد گرد نوٹ کریں اور اس کو گروپ میں شیئر کریں. ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو ہم نے جس طرح لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ سمپلیکس موڈ کی پوری بینڈ ویڈتھ سارا چینل, اگر لیٹ سپوز ایگزامپل کے طور پر 1 MB کا کمیونیکیشن لنک تھا تو سارے کا سارا یوز ہو سکتا ہے ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے. یہاں پر بھی وہی ایڈوانٹیج موجود ہے کہ سارا کا سارا چینل یوز ہو سکتا ہے کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی ڈائریکشن میں ڈیٹا جائے گا. لیکن یہاں پر ہم ایڈوانٹیج کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں بوتھ ڈیوائسز کین سینڈ اینڈ ریسیو ڈیٹا, اور تمام کی تمام جو ہمارے پاس بینڈ وڈتھ ہے وہ ساری یوٹیلائز ہو سکتی ہے. ڈیٹا جلدی پہنچ جائے گا, جتنی کھلی سڑک ہوگی اتنی زیادہ گاڑیاں آپ بھجوا سکتے ہیں, اتنی جلدی اگر گاڑیاں آپ کا ڈیٹا تو اتنی جلدی ڈیٹا آپ کا دوسری جگہ پہ پہنچ جائے گا. لیکن یہاں پر ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. وہ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہاں پر ڈس ایڈوانٹیج ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ ڈیلے ٹو کمیونیکیشن ہو سکتے ہیں. کیسے کہ اگر دونوں کمپیوٹرز نے ایک دوسرے کو 500 MB کا ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو ایک وقت میں ایک بندہ بات کر سک رہا ہے, تو جب ایک بندہ ڈیٹا ریسیو کر رہا ہے تو اس وقت وہ ویٹ کرے گا, اپنا ڈیٹا سینڈ نہیں کر سکے گا. جب وہ سینڈ کر رہا ہوگا پھر دوسرا انتظار کرے گا. تو دونوں کو ایک کامن چینل یوز کرنے کے لیے ایک دوسرے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے کچھ دیر ہو جاتی ہے ڈیٹا کمیونیکیشن. اگر آپ نے زیادہ ڈیٹا بھجوانا ہے تو یہ موڈ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوگا. تیسرے موڈ کی بات کرتے ہیں فل ڈپلیکس کمیونیکیشن موڈ, فل ڈپلیکس ٹرانسمیشن موڈ. اس میں ایک ہی چینل ہے اور دونوں نوڈز, دونوں ڈیوائسز, کوئی بھی ڈیوائسز ہوں وہ دونوں ایک وقت میں ایک ساتھ ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کر سکتی ہیں. کامن ایگزامپل ہے موبائل فون کال. جب ہم کسی سے موبائل پہ بات کرتے ہیں تو ہم بھی باتیں کر رہے ہیں, اگلا بندہ بھی بول سکتا ہے, اگلا بندہ بول رہا ہے تو ہم بھی بول سکتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم, سائملٹینیسلی جسے کہتے ہیں. دوسری ایگزامپل ہے زپیا کی یا شیئر اٹ کی. جب ہم ڈیٹا شیئرنگ کی بات کرتے ہیں موبائل پر, جو کامنلی سارے لوگ کرتے ہیں, تو اس لیے یہ ایگزامپل شامل کی گئی تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے. تو جب آپ ایک ڈیوائس سے شیئر اٹ کے ذریعے, زپیا کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں, جب ایک ڈیوائس سے کمپیوٹر میں یا کسی دوسرے موبائل میں ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں تو وہ موبائل یا کمپیوٹر بھی آپ کو ڈیٹا اسی وقت پہ سینڈ کر سکتا ہے. تو یہ دونوں ڈیوائسز
ایٹ دا سیم ٹائم سینڈر کا بھی رول ادا کر رہی ہوں گی اور ریسیور کا بھی. اسی طرح سے واٹس ایپ کمیونیکیشن ہے. چیٹ میں اگر ہم بات کریں, چیٹ گروپس کی بات کریں, تو وہاں پر جب آپ پیغامات ریسیو کر رہے ہیں, میسیجز ریسیو کر رہے ہیں, تو سیم ٹائم پر آپ میسیجز ریسیو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, کہیں پہ کوئی ہرڈل نہیں ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک کام کریں گے. واٹس ایپ گروپ بھی اس کی ایگزامپل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کامن ایگزامپل آپ اپنی ریئل لائف سے بھی فائنڈ کریں. ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ دونوں ڈیوائسز ایک دوسرے کو ڈیٹا ایٹ دا سیم ٹائم سینڈ کر سکیں. اب یہاں پر جو ہم نے بات کی تھی ڈیلے ان ٹرانسمیشن, وہ ڈس ایڈوانٹیج یہاں پر نہیں ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ دونوں سیم ٹائم پہ ڈیٹا سینڈ اور ٹرانسمٹ کر سکیں گے, سینڈ اور ریسیو کر سکیں گے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فاسٹ ٹرانسمیشن پروسیس ہوگا, دونوں کے ایک دوسرے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. لیکن ایک ڈس ایڈوانٹیج نیا یہاں پہ رائز ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ چینل تو ہمارے پاس ایک تھا. جیسے ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 1 MB کا فرض کریں کمیونیکیشن لنک ہے, تو جب 1 MB کا لنک ہوگا اور دونوں ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی ہے, ڈیٹا سینڈ کرنا ہے, لیٹ سپوز 500 MB کا ڈیٹا سینڈ کرنا ہے, تو ایک ہی MB کا لنک ہے, تو دونوں پھر اس کو 500 KB استعمال کریں گے. اب اس کی جو کمیونیکیشن بینڈ ویڈتھ ہے, چینل کی چوڑائی جو ہے, جو ایک بندہ یوز کر سکتا تھا, شروع میں ہم کہہ رہے تھے کہ ساری مکمل بینڈ ویڈتھ یوز کر کے سارا ڈاٹا اکٹھا سینڈ کر دیں. اب وہ کیس یہاں پر نہیں ہے, بلکہ 500 KB دونوں استعمال کر رہے ہوں گے. اگر دونوں اکٹھے سینڈ کر رہے ہیں, اگر ایک خاموش بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا سینڈ کر رہا ہے, تو پھر تو اس کیس میں تو پورے چینل یوز ہو سکتا ہے. لیکن اگر دونوں چینلز جو ہیں ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کریں گے, تو پھر ان کی جو بینڈ ویڈتھ ہے, ان کا جو کمیونیکیشن لنک ہے, وہ شیئر ہو جائے گا. اب ان کے پاس کم چوڑی سڑک ہے, جیسے کہ ایک ہی سڑک ہو, اس پر ہم ایک لیفٹ سے رائٹ جانے والی ٹریفک کا الگ رستہ بنا دیں, بیچ میں لائن لگا دیں, رائٹ سے لیفٹ جانے والی ٹریفک کا الگ رستہ بنا دیں, تو اب جو گاڑیوں کی تعداد ہے وہ کم ہو جائے گی گزرنا. جو لیفٹ سے رائٹ جا رہی تھی پہلے, اگر ساری سڑک ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی تھی, تو لوگ اکٹھا ایک ہی طرف ٹریول کر رہے تھے, پوری کی پوری سڑک ان کے لیے اویلیبل تھی. لیکن اب دونوں آگے سے گاڑیاں آ بھی رہی ہوں گی, تو اب ان کو احتیاط سے دیکھنا پڑے گا. اب ان کے لیے ایک ہی لین موجود ہے, پوری سڑک ان کے استعمال میں نہیں آئے گی, تو اس لیے کم تعداد میں گاڑیاں گزر سکیں گی. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں بینڈ ویڈتھ یوٹیلائزیشن ڈیکریزڈ, کہ جتنی چوڑائی ہوگی کسی تار کی, کمیونیکیشن لنک کی, جتنا ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں, وہ کم اب اویلیبل ہوگا. تو یہ ہمارے پاس 3 ٹرانسمیشن موڈ سے ہمارے پاس سمپلیکس موڈ ہے, ہاف ڈپلیکس موڈ ہے اور فل ڈپلیکس موڈ ہے. یہ تینوں کے اپنے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں. اب اس میں آپ کے لیے ٹاسک یہ ہے, آپ کے لیے ٹاسک اور اسائنمنٹ سمجھ لیں یہ ہے کہ آپ نے کم از کم ایک ایپلیکیشن, کسی نہ کسی ایک سافٹ ویئر کا ذکر کرنا ہے. واٹس ایپ گروپ میں آپ نے ڈسکس کرنا ہے, ایک کسی نہ کسی ایپلیکیشن کا ذکر کرنا ہے, کسی سافٹ ویئر کا. فار ایگزامپل کہ جو فیس بک ہے یہ ایک ایپلیکیشن ہے, یہ ان تینوں میں سے کون سا موڈ استعمال کر رہی ہے؟ فون کال کون سا موڈ استعمال کر رہی ہے؟ میسیجز جو ہم سینڈ کرتے ہیں, ٹیکسٹ میسیجز, سمپل میسیجز, وہ کون سا موڈ استعمال کر رہے ہیں؟ اسی طرح سے جو ویڈیو کی کوئی ایپس ہیں, یوٹیوب ہو گئی یا اور بھی کوئی ایپس ہیں, تو آپ نے اپنے موبائل میں دیکھنا کتنی ایپس آپ کے پاس انسٹالڈ ہیں. تو آپ نے کم از کم تینوں جو موڈز ہیں اس کی ایک ایگزامپل دینی ہے کہ سمپلیکس موڈ جو ہے, جس میں ایک وقت میں ایک ہی ڈیٹا سینڈ یا ریسیو ہو سکتا ہے, وہ فلاں ایپ میں ہو رہا ہے. ہاف ڈپلیکس موڈ جو ہے, جس میں 1 ایٹ اے ٹائم ڈیٹا سینڈ ہوگا, وہ فلاں ایپلیکیشن جو ہے وہ ہاف ڈپلیکس موڈ کا استعمال کر رہی ہے. اور جو فل ڈپلیکس موڈ ہے اس کے لیے فلاں ایپلیکیشن ہے. ایک تو میں نے شیئر بھی کر دیا, زپیا یا شیئر اٹ. تو آپ لوگوں نے اب واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے, وہاں پر کم از کم ایک جو ہمارے پاس ایپلیکیشن ہے ڈفرینٹ ٹرانسمیشن موڈ کی, وہ آپ نے شیئر کرنی ہے, تاکہ ہم اس پہ مزید ڈسکشن کر سکیں, دیکھ سکیں کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے یا ہمیں اس میں کیا ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اب نیکسٹ ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے اس لیکچر کا, اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں نیٹ ورک ٹوپولوجی. نیٹ ورک ٹوپولوجی سے مراد ہوتی ہے فزیکل ارینجمنٹ, کہ کس طرح سے کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کیا جائے گا. کنیکٹ تو اسی طرح سے ہوں گے کہ ہمارے پاس سینڈر ہوگا, ریسیور ہوگا, کمیونیکیشن میڈیم ہوگا, ان سے کمپیوٹرز کو کنیکٹ کر دیں. کس طرح سے کنیکٹ کریں؟ اب جو ارینجمنٹ ہے, دائرے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹریٹ لائن میں کمپیوٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں, دائرے میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اسکوئر کی صورت میں کنیکٹڈ ہیں, یا ٹری کی فارم میں کنیکٹڈ ہیں, یا اسٹار کی شیپ میں کنیکٹڈ ہیں, کسی میں کون سی ڈیوائس لگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا جو نیٹ ورک ٹوپولوجی کیا بنے گی, کس طرح سے فزیکلی کمپیوٹرز کو کنیکٹ کریں گے. جب یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے, اب ہمارے پاس جیسے کہ ڈفرینٹ ٹائپس موجود ہیں, بس ٹوپولوجی ہے, ہمارے پاس اسٹار ٹوپولوجی ہے,
स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है, ये सारी हमारे पास डिफरेंट टोपोलॉजीज़ हैं जो आपने थर्ड ईयर में पढ़ी भी थी और हम रिवाइज़ कर रहे हैं, या हम इवन आप फोर्थ ईयर में भी पढ़ेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं कि अब हमें कौन कौन सी डिवाइसेस रिक्वायर्ड होंगी नेटवर्क बनाने के लिए, इस सवाल का जवाब छुपा है आपकी चॉइस के अंदर, कौन सी टोपोलॉजी आप चूज़ करेंगे, कौन सा ट्रांसमिशन मोड फॉलो किया जाएगा, इस सवाल का जवाब भी छुपा है आप कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीड कितनी होगी नेटवर्क की, इस सवाल का जवाब भी तब बता सकेंगे जब आप टोपोलॉजी डिसाइड कर लेंगे। एक नेटवर्क आपका कितना रोबस्ट है, रोबस्ट से मुराद ये है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं कौन सा नेटवर्क कितना ढीठ है कि उसमें एरर्स आ भी जाएं तो वो काम करता रहे। दूसरे लफ्ज़ों में इसको फॉल्ट टॉलरेंस भी कहते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट गलती टॉलरेंस उसको बर्दाश्त करना, फॉल्ट टॉलरेंस या रोबस्टनेस। रोबस्ट नेटवर्क को आप सिंपल वर्ड्स में याद रखने के लिए समझ लें, इसको आप समझ लें कि ये ढीठ नेटवर्क है कि गलती या कोताही या एरर आने के बावजूद भी ये कितना अच्छा काम करता रहेगा। इस सवाल का जवाब भी हमें मिलेगा कि हमारा नेटवर्क रोबस्ट है या नहीं है, कि हमने टोपोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की है। अब हम अगली बात यह है कि किस सिनेरियो में, कब, अगर आपने कॉलेज की लैब बनानी है तो आप कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, आपने नेट कैफ़े बनाना है कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, आपने बैंक्स को आपस में कनेक्ट करना है कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, आपने पूरे शहर में केबल नेटवर्क का जाल बिछाना है उसकी कम्युनिकेशन करनी है, आप कौन सी टोपोलॉजी पूरी दुनिया में नेटवर्क फैलाना है कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल, तो किस सिचुएशन में कौन सी टोपोलॉजी बेहतरीन काम करेगी, वो भी हम इस सवाल का जवाब भी हमें टोपोलॉजी के चूज़ करने के बाद बताएंगे। हाउ मच अ नेटवर्क विल कॉस्ट, और सबसे बड़ा जो सवाल है कि नेटवर्क क्रिएट करने में कितनी हमें कॉस्ट बर्दाश्त या कीमत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सिंपल नेटवर्क तो ये होगा कि हम दो कंप्यूटर्स रखें और उनको एक नेटवर्क तार के ज़रिए जोड़ दें, ये सिंपल नेटवर्क क्रिएट हो गया। अब ये भी एक नेटवर्क है और पूरी दुनिया में फैला हुआ इंटरनेट का जो फाइबर ऑप्टिक को मुख्तलिफ़ किस्म की सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस से कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बना हुआ है, वो भी एक नेटवर्क है। तो नेटवर्क तो दोनों तरह के हैं, अब किसकी क्या कीमत होगी ये भी हम इस सवाल का जवाब दे सकेंगे जब हम इन सारी टोपोलॉजीज़ में से कोई एक टोपोलॉजी चूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इन टोपोलॉजीज़ के काम करने का तरीका क्या है और इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ या खामियाँ छुपी हुई हैं। लास्ट में जितने भी आपके सवालात हैं या क्वेश्चन हैं, जो भी सवालात हैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अगर आप उस फोर्थ ईयर वाले कंप्यूटर साइंस के व्हाट्सएप ग्रुप का अभी भी हिस्सा नहीं है तो आप अपना रोल नंबर, आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यानी कि जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो, और अपना व्हाट्सएप नंबर दिए गए नंबर पर आप सेंड करें तो आपको कुछ दिनों तक उस नेटवर्क का, उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना दिया जाएगा।